دوستو، کسی کے اچھے برے حالات کا مذاق نہ بناؤ۔ تمہارا کسی کے حالات پر پھپتیاں کسنا، اس کی دل آزاری کرنا اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ کسی کے دکھے دل کی آواز تمہارے بھی حالات بگاڑ سکتی ہے۔ قرآن پاک کی صورت سے آپ عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جناب خدیجہ علیہ السلام سے دو فرزند قاسم اور طاہر پیدا ہوئے، جنہیں عبداللہ بھی کہا جاتا تھا۔ دونوں کا انتقال مکے میں ہو گیا تو آپ کے دشمنوں نے آپ کو ابتر کہنا شروع کر دیا۔ ابتر کہتے ہیں ایسے شخص کو جس کی نسل کا خاتمہ ہو جائے۔ یہ بات اللہ کو اتنی ناپسند گزری کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ کوثر اتار کر لوگوں کو یہ جتلا دیا۔ چنانچہ ملاحظہ ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، بے شک آپ کا دشمن ہی بے اولاد رہے گا۔ اللہ نے آپ کو کوثر عطا کر کے آپ کے دشمن کو جواب دیا ہے، جو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ محمد تو بے اولاد ہو گیا ہے۔ ملت کے اکابرین مفسرین نے کوثر سے مراد حوض کوثر جنت کی نہر مراد لیا ہے، اور کچھ اکابرین نے جناب فاطمہ صلوات اللہ علیہ مراد لیا ہے، جن کے ذریعے سے آپ کی نسل کا آغاز ہوا، جو قیامت تک باقی رہے گی، جس کی آخری برگزیدہ ہستی امام مہدی علیہ السلام ہیں، جو قرب قیامت ظاہر ہوں گے۔ اس طرح اللہ نے آپ کو تسلی دی کہ ابتر تو نہیں، تیرے دشمن ہی ہوں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نسل کو باقی رکھا، گو اس کا سلسلہ لڑکی کی طرف سے ہی ہے، اور آپ کا دشمن صرف تاریخ کے صفحے پر ہی موجود رہ گیا، کسی کے زبان پر بھی اس کے ذکر خیر تک نہیں ہے۔ تو دوستو، کسی عزیز رشتہ دار، پڑوسی، محلے دار کے گھر کی تانک جھانک کر کے اس کے حالات کا تماشا نہ بناؤ، اس پر پھپتیاں نہ کسو، دل آزاری نہ کرو۔ ہو سکتا ہے اس کا دل دکھنے سے پہلے اللہ ناراض ہو جائے اور پھر تم اپنے حالات کا شکوہ لیے پھرو۔ دوستو، تمہاری تھوڑی سی مدد کسی پریشان کے حالات سدھار سکتی ہے اور تمہاری نیکیوں میں اضافہ کر سکتی ہے۔ دوستو، اگر اچھا سوچو گے تو اچھائی ملے گی، اور برا سوچو گے تو برائی ملے گی۔ دوستو، اگر میرے ان جملوں سے آپ اچھا محسوس کر رہے ہوں تو بس دعاؤں سے نواز دیجیے۔ آپ کی دعائیں میرے لیے بہت کام آ سکتی ہیں۔ اللہ آپ سب کو بھی خوش و خرم رکھے۔ فی امان اللہ، خدا حافظ، السلام علیکم۔